أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكسائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 جو ہے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل قوم کی ناشکری کا بیان کیا ہے کہ وہ کھانے کا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انتظام کیا تھا اس کے ناشکرے ہوئے، پھر اس کے بعد اللہ کی آیتوں کے ناشکرے ہوئے، پھر حتیٰ کہ اتنے ناشکرے ہوئے کہ اللہ کے نیک بندے جو ان کو اللہ کا پیغام پہنچانے آتے تھے، پیغمبر ہوتے تھے، جو ان کو بھی شہید کرنے لگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا بیان فرماتے ہیں، وَإِذْ قُلْتُمْ، اور اذ جب، قُلْتُمْ تم نے کہا، وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم نے کہا، تم سے مراد بنی اسرائیل کی قوم ہے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل کو جب تم نے کہا، یعنی یہ ان یہودیوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لن نصبرا، لن ہرگز، نصبرا ہم سے ہرگز صبر نہیں ہو سکتا، لن نصبرا ہم سے ہرگز صبر نہیں ہو سکتا، کس پر؟ اللہ پر، طعامن کھانے پر، واحد ایک، یعنی وہ کہتے تھے اللہ طعامن واحد، یعنی ایک کھانے پر ہمیں صبر نہیں ہوتا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لن نصبرا ہمیں ہرگز صبر نہیں ہو سکتا، اللہ طعامن واحد ایک کھانے پر صبر نہیں ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ان کو من اور سلوہ کا کھانا عطا فرمایا تھا وہ ایک کھانا تھا، اس پر صبر نہیں ہوتا۔ یہ مختلف قسم کے کھانے مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں، دیکھیں کیا کہتے ہیں، فد اولنا، فد اولا پس دعا کریں، ریکویسٹ کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، لنا ہمارے واسطے، فد اولنا پس ہمارے واسطے دعا کریں، فد او ربا کا اپنے رب سے، یعنی اپنے رب سے ہمارے بارے میں دعا کریں، یخرج کہ وہ نکال دے، لنا ہمارے واسطے، مما اس سے، یعنی اس زمین سے، کیا نکال دے؟ تنبت الارض یعنی زمین جو اگاتی ہے، جو زمین اگاتی ہے نا وہ بات چیزیں نکال دے، کیا؟ من بقلہا، کہ بقلہا کا مطلب ہوتا ہے ساگ، یا اس میں اصل میں وہ سارے سبزیاں آ جاتی ہیں جو پتوں کے ساتھ پکائی جاتی ہیں، تو
تو بقلہا ساگ، یا اس میں پالک ہو گئی، ساگ ہو گیا، یا ایسی اور سبزیاں جو پتوں کے ساتھ پکائی جاتی ہیں، سب اس بقلہا میں آ جاتی ہیں۔ یعنی ہمیں ایسی جو ہے نا سبزیاں عطا فرما جو ہم کھائیں تو وہ ساگ ہو، پالک ہو، اس طرح کی چیز جو پتوں سے پکانے والی سبزیاں ہیں، وہ بقلہا، وہ ساری ہمیں مل جائیں، ہمیں ایک یہ نئی ورائٹی مل جائے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں وہ قصہ یہاں، اور وہ جو کوکمبر ہوتا ہے، یعنی کوکمبر یا ککڑی جو ہوتی ہے، یا کھیرا بھی کہتے ہیں، تو وہ والے، یعنی اس طرح کی۔ اب کھیرے سے مراد ہے کوئی ایسی سبزیاں یا ایسی جو کہ سلاد کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہیں، یا جو ہے جو پوری پوری یعنی کہ استعمال ہوتی ہیں، یعنی پوری سبزی جیسے کہ وہ ہو گیا، پھر اس طرح کدو ہو گئے، یا اس طرح کے مختلف یعنی کہ جو پورا پورا اس کا فروٹ یعنی استعمال ہوتا ہے، جیسے باقصہ یہاں جیسے وہ کھیرا ہے۔ تو یہ پھر آگے وہ کہتے ہیں وہ فومہا، اور فومہا کا مطلب ہے گیہوں یا گندم۔ یہ جو گندم ہوتا ہے نا، وہ گندم کیونکہ دانے والی ہوتی ہے نا، اس میں دانہ ہوتا ہے، تو وہ اسی طرح پھر دانے جو ہے پیس کے آٹا بنتا ہے، پھر آٹے سے جو ہے روٹی پکتی ہے، تو اس طرح سے۔ تو وہ کہتے تھے فومہا، یعنی ہمیں ایسی بیج والی، یعنی گندم ہے، چاول ہے، باجرہ ہے، جوار ہے، مختلف اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، تو وہ اس طرح کی ہمیں عطا فرما، تاکہ جو ہے نا ہم جو ہے وہ کر سکیں، آٹا بنائیں، پھر اس کی روٹی بنائیں، یعنی اس طرح کی بات ہے۔ تو یہ اشارہ ملتا ہے اس سے، فومہا سے مراد گندم، اور گندم سے پھر وہ دانہ اور دانے والی جتنی بھی ہیں وہ ساری وہ بھی عطا فرمائے۔ وعدسہا، وعدسہا کا مطلب ہے مسور، یعنی مسور کا مطلب دال، لینٹل جیسے ہوتی ہے، دال ہوتی ہے، تو اس طرح دالیں جو ہیں، ایک نہیں کئی دالیں، یعنی مختلف جو دالوں کی شکل میں سبزیاں پکتی ہیں، وہ ہمیں عطا فرما۔ وبصلہا، اور ہمیں پیاز بھی۔ اب پیاز سے مراد یہاں پر پیاز بھی ہے، اور لیکن ساتھ اس کے وہ جو ایسی سبزیاں جو چھلکے اتار کے پکتی ہیں، تو پیاز چھلکے والا ہوتا ہے نا، تو یہ ساری اس طرح کی، یعنی کہ یہ اس طرح کے لوگ تھے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں پتوں والی سبزیاں بھی مل جائیں، اور وہ جو پوری سبزیاں پکتی ہیں یا وہ سلاد کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں، جیسے کوکمبر ہے کہ ککڑی ہے، یعنی یا اس طرح، اور جو ہے گندم جو بیج سے ہوتی ہیں، وہ بھی ہمیں مل جائیں، اور پھر سب مسور یا دال جو دالیں ہوتی ہیں وہ ہو گئیں۔ اسی طرح ہمیں پیاز یا چھلکوں سے پکائی جانے والی سبزیاں وہ بھی مل جائیں۔ یعنی اس طرح کا ان کا ارادہ تھا، اللہ تعالیٰ سے التجا کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں، اللہ تعالیٰ سے التجا کریں، دعا کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ساگ بھی عطا فرما دے، ہمیں اللہ تعالیٰ ککڑی، گیہوں یا وہ کھیرا بھی عطا فرما دے، ہمیں جو ہے گندم بھی مل جائے، ہمیں مسور بھی مل جائے، ہمیں پیاز بھی مل جائے۔ تو یہ جو ہے نا وہ ایک جو ہم کھانا کھاتے ہیں نا، جو من اور سلوہ والا، ہمیں اس پہ صبر نہیں ہوتا، ہمیں مزہ نہیں آتا، لذت نہیں۔ یہ نفس دیکھیں نا کیسی خواہشیں کر رہا ہے، وہ مفت میں ان کے پاس آتا تھا، ہے نا، وہ ان کو وہ جو کھانا ملتا تھا اللہ کی طرف سے آتا تھا نا، اور وہ ایسا کھانا تھا اس کے اندر نہ کوئی بیماری ہوتی تھی، نہ تکلیف، نہ ڈاکٹر کی ضرورت، نہ کچھ۔ یہ باقی جتنی بھی زمین سے پیدا ہونے والی ساری سبزیاں، فروٹ جو بھی ہیں، ان کے اندر بیماری، مصیبت، پرابلم تو موجود ہے نا، تو ڈاکٹر کی ضرورت بھی پڑتی ہے، جسم بھی خراب ہوتا ہے، بیماریاں بھی لگتی ہیں، پرابلم بھی ہوتا ہے۔ اس میں تو بہترین اللہ کی طرف سے من سلوہ اترتا تھا، ایک ایسی بہترین چیز تھی جو اللہ کی طرف سے آتی تھی، جنتی ایک قسم کا کھانا تھا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ اس میں اس طرح کی وہ کیا کہتے ہیں وہ رکھی تھی طاقت کے، جو ہے نہ بیماری ہو نہ کچھ، صحت ہی صحت بنے اور رحمت ہی رحمت ہو۔ کتنی بڑی بات تھی، اور یہ مانگ رہے ہیں زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں۔ اب زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں جو ہیں یہ ساری وہ مانگ رہے ہیں، تو اب کیا آگے دیکھیں، فرمایا گیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرمایا، کالا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو، اتستبدلون الذی، کیا تم وہ چیز مانگتے ہو، یا اس کو اتستبدلون، تبدلون کا مطلب بدلے میں، یعنی اس کے بدلے میں
آپ ہو یعنی وہ چیز مانگتے ہو ادنا، جو کہ ادنا ناقص ہے، باللذی، اس کے بدلے میں جو ہوا خیر، جو خیر ہے، خیر کا مطلب بہتر، یعنی کہ اب یہ جو اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اللہ نے بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ دیکھو، وہ تمہارے پاس من اور سلوہ جو آتا ہے نا، وہ ایک خیر والی چیز ہے، کہ باللذی ہوا خیر، اس کو ہوا خیر، یعنی خیر سے مراد وہ من سلوہ خیر والی چیز ہے، نہ اس کو آپ کھاتے ہیں، نہ آپ کو بیماری لگتی ہے، نہ آپ کو پرابلم ہوتا ہے، اور آپ صحت مند رہتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک جنتی میوہ ہے، جنتی خوراک ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، تو آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے، بھلائی بھلائی ہے، کیونکہ آپ کو دوڑ دھوپ بھی نہیں کرنی پڑتی، محنت بھی نہیں کرنی پڑتی۔ اگر آپ دنیا وہ مانگیں گے جو زمین سے مانگ رہے ہیں، تو وہ ادنا سی چیز ہے، زمین جو اگائے گی، پھر آپ کو وہ خریدنا پڑے گا، آپ کو محنت کر کے پیسے اکٹھے کرنے پڑیں گے، پھر اتنے پیسے بنیں گے جس سے آپ کھانا خرید سکیں، وہ چیزیں خرید سکیں، پھل فروٹ، یہ وہ سب چیزیں، تو آپ کو تو محنت کرنی پڑے گی۔ تو آپ وہ سارا کچھ جو مفت میں مل رہا ہے، اور اس میں بیماری بھی نہیں ہے، اس میں کوئی پرابلم بھی نہیں ہے، وہ اس کو چھوڑ رہے ہو اور خام خواہ اس چیز کے پیچھے پڑ رہے ہو جو کہ جس میں بیماریاں بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں، اور ساتھ اس کی آپ کو محنت کرنا پڑے گی، مفت والی چیز کو بھی چھوڑ رہے ہو، اور وہ اللہ کی رحمت جو ہے، وہ اللہ کی طرف سے خاص عطا ہے، نعمت ہے اس کی، اس کو چھوڑ رہے ہو۔ کیسے لوگ ہو تم؟ ایک خیر والی چیز کو یا اچھی چیز کو چھوڑ کر، ادنا ایک اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر تم ادنا سی چیز، ایک ہلکی سی چیز اور کا اس کو تم لینا چاہ رہے ہو؟ کیسے لوگ ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تھوڑا جھنجھوڑا، لیکن ان کا عقل نہ کام آیا، انہوں نے کہا نہیں جی، ہمیں تو وہی چیز ملنی ہے، ہمیں وہی چاہیے۔ جب انہوں نے ضد کیا تو پھر اللہ نے فرمایا آگے، اہبتو، اتر جاؤ، چلے جاؤ، یعنی کہاں؟ مصرن۔ اب یہاں سے مصر وہ کہتے ہیں کہ یہ مصر نہیں ہے، بلکہ مصر سے مراد کوئی شہر ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا اب اس شہر میں جاؤ، تو فَإِنَّ لَكُمْ، پھر اس شہر میں کیا ملے گا؟ فَإِنَّ، پس بے شک وہاں پر، لَكُمْ تمہارے لیے، ما سألتم، جس کا تم نے سوال کیا ہے نا، وہ تمہیں وہاں مل جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جو آپ نے سبزیاں اور یہ گیہوں اور ککڑی اور جو ہے مسور اور جو پیاز وغیرہ کہے ہیں، تو یہ سب چیزیں آپ کو وہاں مل جائیں گی۔ گویا دیکھیں نا، انہوں نے جب یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس جگہ سے بھی نکال دیا۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ کی ناراضگی یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ وہ بندہ جو ہے نا، یہاں پر یہی ہے نا، ورائٹیاں پسند کرتا ہے، مجھے جو ہے نا یہ چسکے ہیں، فلانی چیز مل جائے، وہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ تباہی کی طرف چلا جاتا ہے، اس کو پھر ملتا ہی ککھ نہیں ہے، تو یا پھر ملتا ہے تو یہ حرام اور غلط چیزیں ملتی ہیں، تو پھر اس وجہ سے کام خراب ہو جاتا ہے سارا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ آپ چلے جاؤ دوسرے شہر میں، تو وہاں پر جو ہے نا آپ کو یہ سب چیزیں مل جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں نا، اللہ نے فرما دیا، وہ ڈور بت، اور مار دی گئی، علیہم، ان پر، مار دی گئی کا مطلب مسلط کر دی گئی، ذلت، ذلت، یعنی ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی گئی، والمسکنت، اور غریبی، غریب ہو گئے، مسکین ہو گئے، یعنی ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا۔ جیسے ہوتا ہے نا، جیسے پہلے دیکھیں کہ امیر تھے، کتنا کچھ تھا ان کے پاس، بات یہاں تھی، حکومت ہی ان کے پاس تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اتنے ہی ان کو دیا تھا کہ مفت میں سب کچھ ملتا تھا، ہر چیز ان کے پاس ہوتی تھی، اور پھر ایسے ہو گئے غریب غربت کے، ان کے پاس ٹکڑے پہ گزارا ہے، جیسے چن چن کے ٹکڑے کھاتا ہے بندہ، اور اس طرح حالت خراب ہے، یعنی بیمار، وہ نہ پیسہ ہے نہ کچھ ہے، اور غربت یہ ہے کہ اب کھانا بھی نہیں ملتا، اور ذلت یہ ہے کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو، ان کی ساری حکومتیں سب کچھ ختم کر دیا، دوسروں کو مسلط کر دیا، حتیٰ کہ جو ہے نا آپ دیکھیں نا، تو جالوت نے ان کی تباہی پھیر دی، پھر اس کے بعد بخت نصر آیا، اس نے اس کی تباہی پھیر دی، ذلیل و رسوا ہو گئے، کہیں کے نہ رہے، تو اس طرح حالت ان کی پھر گئی، تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ تو پھر کیا ہوا؟ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وَبَاءُوا، اور پھر آئے، پھر کیا آیا؟ بغضبٍ، غضب آیا، غصہ آیا، من اللہ، اللہ کی طرف سے، پھر ان پر اللہ کا غصہ اور غضب آیا۔ تو اللہ کا غصہ جب غضب آتا ہے نا، تو پھر ککھ نہیں بچتا بندے کا، تو یعنی ذلت رسوائی بھی ملی، اللہ کا غصہ اور غضب بھی آیا۔ ذالک، یہ، بِأَنَّهُمْ، واسطے ہے ان کے کہ وہ، کانوا یکفرون، کہ وہ کفر کرتے تھے، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی آیتیں جو ان کے پاس آتی تھیں، نافرمانی کرتے تھے، اللہ کی آیتوں کو بدل دیتے تھے،
اور وہ یقتلون النبیین، اور نبیوں کو بھی قتل کر دیتے تھے، یقتلون قتل کر دیتے تھے، نبیین نبیوں کو بھی، یہ ایسے لوگ تھے، پھر نبیوں کو بھی قتل کر دیتے تھے بغیر الحق، حق کے بغیر، ناحق، یعنی کہ نبیوں کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ جو ان کو سچی بات بتاتا تھا نا، جو اچھی بات بتاتا تھا، نیک دین کی بات، وہ ان کو بھی قتل کر دیتے تھے، ایسے لوگ تھے یعنی۔ ذالک بما اسوا، اور ذالک یہ اس وجہ سے کہ بما اسوا کہ وہ نافرمانی کی انہوں نے، وقانو اور وہ تھے یا تدون حد سے نکل جانے والے، حد سے باہر نکل جانے والے لوگ تھے، یعنی ایسی حالت تھی ان کی، حد سے باہر نکل گئے تھے۔ اب یہاں پر یہ سارا ہمارے لیے سبق ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ جتنا بندے کو دیتا ہے نا، اس پہ شکر کرے، بس صبر کرے، اسی کے اوپر گزارا کرے، یعنی قناعت اختیار کر لے اور فضول خرچی نہ کرے۔ جو کھانا اپنے پاس مل گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، اسی پہ گزارا کرے، اسی کو بس صبر کرے اس پہ، اور جو ہے نا جو پھر وہ زیادہ طلب نہ کرے کہ یہ یا بعض اوقات بعض لوگ ہوتے ہیں ادھر ادھر دوسروں کے پاس جاتے ہیں، وہی وہ جو ہے نا کھانا اس کے پاس مل جائے، کوئی کہیں پہ کھانا وہ دو مل گئے، کھانے تین مل گئے، یا کسی کی شادی یا کسی کا کوئی صدقہ خیرات یا ایسی چیز ہوئی تو وہ جھپٹ پڑتے ہیں، ایسے ایسے جھپٹ پڑتے ہیں کہ جیسے جو ہے نا ان کو وہ کھانا کبھی دیکھا ہی نہ ہو، تو وہ اتنے اتنے کھانے وہ ایک دم کھا جاتے ہیں نا، وہ وہ پھر حالت ہی خراب ہو جاتی ہے، اور ایک تو دوسرے کا حق مار جاتے ہیں کہ آرام سے کھانا کھانا چاہیے، اٹھانا چاہیے تو آرام سے نہیں، وہ ایسے ایسے دیکھا ہوگا آپ نے کہ جب کوئی صدقہ خیرات یا اس طرح کے کوئی کھانا ہوتا ہے، وہ بہت سارے کھانے ہوتے ہیں یا کوئی لوگ ختم کے کھانے بناتے ہیں، تو ایسے جھپٹتے ہیں کہ وہ مختلف قسم کے کھانوں پہ کہ جیسے کبھی کھانا دیکھا ہی نہ ہو۔ تو بندہ جو ہے نا صبر و استقامت جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے، اور صبر کرے، قناعت اختیار کرے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے شکر والا بندہ بن جائے، سب سے بڑی بات ہے۔ اور یہ جو من سلوا کھاتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا تھا، تو وہ مفت میں تھا، جنت کا میوہ تھا، جنت کا کھانا تھا، وہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا تھا، لیکن ان لوگوں نے وہ چسکے کے لیے، ہمیں ورائٹی ملے، ہمیں جو ہے نا جی وہ مختلف قسم کے کھانے ملے، تو ہمیں جو ہے نا وہ زمین سے جو اگنے والی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے وہ ہمیں دعا کرو جی ہمیں وہ مل جائیں، زمین کیسے لوگ تھے، ساگ مل جائے، ککڑی مل جائے، گیہوں مل جائے، مسور مل جائے، پیاز مل جائے، کیسی چیزیں وہ کہتے تھے مل جائیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے، کیا کہتے ہو تم، یہ تو چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں، وہ تمہیں تو مفت میں آسمانی کھانا مل رہا ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور اس میں نہ بیماری ہے نہ تکلیف ہے۔ زمین کی کھائیں گے تو آپ زمین میں دیکھیں نا، جتنا بھی آپ اگاتے ہیں، پہلے تو یہ ہے کہ اس کو اگانے کے لیے بڑی محنت ضرورت ہوتی ہے، اور پھر وہ فصل جو ہے اس کو بڑا ہونے کے لیے زمین کے اندر جو اجزاء ہوتے ہیں وہ استعمال ہو جاتے ہیں، پھر اس کے لیے آپ کو پتہ ہے وہ کھاد اور دوسری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، زمین کو بھی خوراک دینی پڑتی ہے، تو اس کے بعد وہاں سے وہ چیزیں اگتی ہیں، اور پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر تھوڑی بڑی ہوتی ہیں، جیسے پتے ہوتے ہیں، کبھی کیڑے لگ گئے، کبھی کچھ ہو گئے، کبھی بیماریاں پڑ گئیں ان کو، پھر وہ بھی حفاظت کریں جی۔ اس کے بعد پھر وہ اگر تیار بھی ہو جائے تو اس کو وہ صحیح طرح رکھا جائے، اس کی پریزرویشن کی جائے، اس کو صحیح طرح سے محفوظ کرنا، رکھنا اور پیک کرنا اور اس طرح کی چیز، یہ بڑی محنت کا کام بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زمین سے جو آپ کو لیں گے وہ ایسے تو نہیں ملے گا نا، وہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی، وہ آپ کو کام کریں گے، محنت کریں گے، مزدوری کریں گے، نوکری کریں گے، اس کے بعد پیسہ آئے گا، پھر اس سے وہ خریدیں گے وہ، کیونکہ وہ ہر بندہ تو کسان نہیں ہوگا نا، وہ اس کو اگانے والا، تو وہ جو اگائیں گے وہ صاف ظاہر ہے ان کو پیسے دینے پڑیں گے، پھر ان سے خریدیں گے، تو یہ محنت کا کام ہے، آپ کا وقت ادھر چلا جائے گا۔ تو آپ کتنے کیسے لوگ ہیں، بے وقوف لوگ ہیں کہ آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ جو ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ آسمان سے وہ من سلوا دے رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ جب آپ کو من سلوا دے رہا تھا مفت میں، آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم تھا، عبادت ہی عبادت کریں، اللہ کے اتنے فرما بردار بن جائیں، عبادت کر کر کے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کر لیں، لیکن جو ہے نا انہوں نے نہیں اس پہ غور کیا، تو پھر انہوں نے اسی پر ضد کیا۔ اب پھر کیا ہوا، پھر ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، اور پھر وہ جو ہے نا دوسرے شہر میں فرمایا گیا کہ وہاں جاؤ، وہاں یہ سب کچھ ملے گا۔ اب اس میں یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے نا، تو وہ جگہ جہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے، اس جگہ سے ہی بندے کو بھگا دیتا ہے، تو وہ پھر کہیں اور جاتے ہیں، تو پھر وہ اللہ کی طرف سے ذلت اور رسوائی ان پر ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ اللہ کی نعمتیں اگر ہمیں ایک جگہ پر مل رہی ہیں تو ہمیں شکر گزار ہو کر وہیں رہنا چاہیے، اور ہمیں وہاں سے نکلنا
نہیں چاہیے۔ اور پھر بندہ ضد کرے گا، جب بار بار کرے گا بات، تو پھر صاف ظاہر ہے وہ اس کا مطلب صبر نہیں ہے۔ تو صبر ختم ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ صبر جو ہے وہ رحمت الہی کو ساتھ لاتا ہے۔ اگر صبر ختم ہو جائے تو پھر غصہ اللہ کا ساتھ آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ صبر کی ایک حد ہوتی ہے۔ جب صبر ختم ہوتا ہے نا، جیسے بندے کا ہوتا ہے نا، صبر ختم ہوتا ہے تو غصہ آ رہا ہو، صبر کرتا جائے تو وہ چپ ہو جاتا ہے۔ اگر صبر ختم کرے تو پھر وہ لڑائی ہو جاتی ہے، پھر وہ زبان چلتی ہے یا ہاتھ چلتا ہے۔ تو اسی طرح کی بات ہے، یہ نیچرل ہے کہ اللہ کی طرف سے بھی ایسے ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ جو ہے نا بندے کو، جب بندہ صبر کرتا رہتا ہے تو اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی رہتی ہے، اور جب صبر ختم کرتا ہے تو پھر اللہ کا غصہ جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جتنا وہ بار بار ان باتوں کا اظہار کرے گا تو صاف ظاہر ہے پھر اللہ کا غصہ اتنا زیادہ ہوگا، پھر وہ اتنا غصہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ پھر وہ بندے کو اس جگہ سے ہی نکال دیتے ہیں جس جگہ پر بندے پر اللہ کی رحمت ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر اللہ اس جگہ اس کو لے جاتے ہیں جہاں پر اللہ کی رحمت نہیں بلکہ اللہ کی ناراضگی، غضب اور غصہ اور عذاب اور پنشمنٹ ہوتی ہے، تو وہاں پر اس کو لے جایا جاتا ہے۔ تو اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے بندے کو دیا ہے اس پہ قناعت رکھے اور اسی پر گزارا کرے۔ اور یہ لوگ جو تھے انہوں نے نفس کی خواہش جو ہے وہ اس کو پورا نہ کرے، انہوں لوگوں نے نفس کی خواہش کو پورا کیا کہ ہمیں وہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے، جبکہ آپ دیکھیں بندہ جو ہے جسم اور روح سے بنا ہوا ہے، جسم کی غذا بھی ہوتی ہے، روح کی غذا بھی ہوتی ہے۔ جسم کی غذا جو ہے نا زمین سے آتی ہے، اور روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، وہ آسمانی چیز ہے نا۔ اب دیکھیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ان کے پاس من سلوہ آتا تھا، وہ من سلوہ اللہ کی طرف سے آتا تھا، وہ جسم اور روح دونوں کی غذا تھا۔ اب یہاں پر ہم زمین سے، اب کیا ہوا کہ سب کچھ ملتا اب کہاں سے ہے؟ زمین سے۔ اب زمین سے کیا ہوتا ہے؟ زمین، ہم مٹی سے بنے ہوئے ہیں، جو مٹی سے کون سی چیز بنی ہے؟ جسم بنا ہے۔ جسم تو زندہ ہے ہی نہیں، جسم تو مردہ چیز ہے، تو اس کے اندر زندگی تو پیدا ہوتی ہے روح کے آنے سے۔ اب روح جو ہے اس کی خوراک تو ہے ہی نہیں مٹی، مٹی تو خوراک ہی نہیں ہے روح کی، اور روح کی خوراک جو ہے وہ تو اللہ کا ذکر ہے، نماز، قرآن، دین، اسلام، یہ ہے نا۔ وہ اس کی طرف تو خیال ہی نہیں جاتا، وہ سارے کا سارا پھر ہم مٹی کی طرف جائیں گے تو سارا وہ ایمان ہی ختم، اسلام ہی ختم، کچھ نہیں بچتا۔ وہ لوگ بھی ایسے پاگل تھے کہ ان لوگوں کو یہ بھی خیال نہ آیا کہ وہ نفس اور شیطان جو ہے وہ پھر بندے کے ساتھ مل جاتا ہے اور بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ وہ من سلوہ ایسی خوراک تھی جو روح کی غذا بھی تھی اور جسم کی غذا بھی تھی۔ اور یہاں پر بھی ہمیں جو قناعت سے اللہ کی طرف سے ملتا ہے وہ بندے کے لیے وہ روح کی غذا بھی بنتا ہے اور جسم کی غذا بھی بنتا ہے۔ جب بندہ ورائٹی چاہتا ہے، بار بار مختلف چیزوں کی چسکے لیتا ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس کے اوپر آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ مہربان آپ۔ اس لیے دیکھیں نا، مسلمان جہاں بھی رہتے ہیں نا، اب ان کو کیا ہوتا ہے کہ کوشش ہوتی ہے میں جی امریکہ چلا جاؤں، میں انگلینڈ چلا جاؤں، میں فلانے ملک میں چلا جاؤں، میں ادھر چلا جاؤں، کیونکہ وہ اپنے وہ اس میں جتنے پہ اللہ دے رہا ہے اس پہ ان کا وہ نہیں پڑ رہا پورا، وہ قناعت ہے نہیں، نفس خواہش کر رہا ہے آگے کی، تو وہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈال رہا ہے نکلو اس جگہ سے تاکہ ذلت اور رسوائی ملے۔ تو پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ پھر حرام حلال برائی بے حیائی گناہ میں پڑتے ہیں، پرابلم ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو یہ ساری چیزیں اللہ نے پہلے ہی بیان کر دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیکھو پڑھو پہلے دیکھو، اس کے بعد جو ہے آپ کو حالت جو ہے بہتر ہو سکتی ہے، صرف اسی حالت میں کہ آپ کو جو ملتا ہے اس پہ صبر کرو، قناعت اختیار کرو، اور اللہ کا شکر گزار بن جاؤ۔ تو یہ ہمارے ہاں جیسے ورائٹی چاہنے والے جو ہوتے ہیں کھانے، اگر شادی بھی ہوتی ہے تو شادی کے اندر بھی کھانا ایک آدھ بندہ پکا لیتا ہے، نہیں جی، وہ اتنے سارے ورائٹی والے کھانے جب تک نہ پکیں، چاہے بندہ وہ مقروض ہو جائے، کچھ ہو جائے، وہ مقروض ہونے کا مطلب ذلیل و رسوا ہے نا، تو وہ اس نے خود ہی ذلت رسوائی کو خود ہی لے رہا ہے بندہ۔ تو کیسی چیزیں آپ پتہ ہی خود چلتا ہے بندے کو کہ میں ورائٹی والے کھانے میں استعمال کروں گا یا پارٹی میں اپنے اس میں بناؤں گا تو میں کیا کروں گا؟ ذلیل رسوا ہوں گا، کیونکہ ادھار لینا پڑے گا، پھر ادھار ہوگا نہیں، پیسے واپس، پرابلم بن جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، بندے کو یہ سوچنا چاہیے۔ سبق سادگی کا ملتا ہے، سادگی بندہ اختیار کرے، تھوڑے پر گزارا کرے، قناعت کرے، صبر کرے، نفس کے چسکے نہ لے، کیونکہ یہ غربت، ذلت اور پستی کو لے آتا ہے اور اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کی طرف جانے والا معاملہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے پھر بندے کو بندے کی مرضی پر ہی چھوڑ دیتا ہے، اور پھر اس جگہ پر جہاں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس جگہ سے بھی بندے کو حرکت کرا کے کسی اور جگہ لے جاتا ہے جہاں اس پر ذلت اور رسوائی پڑتی ہے، تو پھر کام خراب ہو جاتا ہے۔
रिज़्क़ की हिफाजत करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, रिज़्क़ रोटी जो है कदर करो, जब ये चली जाती है तो फिर लौट कर नहीं आती। और इसी तरह से आप खाना बंदा खाता है, कितना खाना ज़ाया करता है बंदा, देखें फजूल खर्ची करते हैं, थोड़ा सा खाया उसके बाकी फेंक दिया, चलो भी अच्छा नहीं लग रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कभी किसी खाने को बुरा फरमाया ही नहीं है। अगर नहीं अच्छा लगता तो उसको आप छोड़ दो, लेकिन ये तो नहीं है ना कि उसको बुरा कहो, बात फेंक देते हैं, उसको इस तरह कर देते हैं, ये गलत चीज़ें हैं। और कदर करो। और जो है ना दूसरी बात ये है कि खाना जो है वो जो है उसको पूरा खाना चाहिए। हत्ता कि प्लेट जो होती है वो भी अगर साफ़ हो जाए तो प्लेट भी दुआ करती है अल्लाह ताला से कि इस बंदे ने जिसने मुझे इसमें खाया है और इसको साफ़ किया है, मुझे साफ़ किया है, या अल्लाह तू भी इस बंदे को गुनाह जो है इसी तरह साफ़ कर दे इससे। तो फिर वो प्लेट की दुआ भी होती है, तो उससे अल्लाह ताला बंदे के गुनाह ख़त्म करके उसके जिस्म के बर्तन को साफ़ कर देता है जिसके अंदर रूह पड़ा होता है। तो ये है कि रूह फिर पाक हो जाता है, पाक जगह पसंद करता है, फिर बंदे नेक हो जाता है। ये असल में छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी बड़ी बातें मिलती हैं। तो ये असल बात जो है वो ईमान है, अमाल साले है, तकवा है, पाकीज़गी है, और अपनी ज़ात की इस्लाह है। बस इसकी तरफ हमें कोशिश करनी है। और ये जो किस्म किस्म की ग़िज़ाएँ हैं और जो वैरायटी है, लिबास की वैरायटी होती है, ये जी मैंने फ़लाँ कपड़े इस तरह के पहनने हैं, वो दूसरे तरह के पहनने हैं, तीसरी तरह इस तरह पहनने हैं, वो पता नहीं कितनी तरह के तो कपड़े वो पहनते हैं लोग, औरतें और मर्द इस तरह ख़राब करते हैं अपने आप को। और फिर इसी वैरायटी में जो है ना वो लड़ाई झगड़े और मुसीबतें घर में शुरू होती हैं, जो घर का सुकून तबाह हो जाता है। तो फिर बाज़ लोग होते हैं सवारी की बातें, ये कार, ये जो है जी मेरी जी साइकिल है, अब मोटरसाइकिल हो जाए, कार हो जाए, कार भी है तो वैरायटी वाली दूसरी हो जाए, तीसरी हो जाए, इस तरह हो जाए, मकान छोटा है बड़ा हो जाए, इस तरह का हो जाए फला। और जो अल्लाह ने दिया है उस पर गुजारा करो, खाम खा जो है अपने ऊपर जो है वो बोझ डालने की क्या ज़रूरत है। ख्वाहिशात का जो बंदा असीर हो जाता है ना, तो नफ्स का पुजारी हो जाता है, उसका अल्लाह से रिश्ता टूट जाता है, फिर उसका रिश्ता शैतान से जुड़ जाता है। अल्लाह ताला उसके जिस्म जो है ना उसकी ज़बान पर उसके कानों पर मोहर लगा देता है और उसकी आंखों के सामने पर्दा आ जाता है, और अल्लाह से रिश्ता तोड़कर वही नफ्स उसका खुदा और उस नफ्स उसका अल्लाह बन जाता है। तो ये सूरत जासिया में पढ़ें, 23 नंबर 24 नंबर आयत में देखें, तो वो काम सारा बंदे का ख़राब हो जाता है, उसका नफ्स ही सब कुछ उसी का होता है। ये लोग जो थे, वो यहूदी जो थे, जो जैसे वो देखे ना, मन सलवा जो था बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने दिया था ना, मन सलवा में देखें हर तरह की खुराक के अज्जा मौजूद थे। प्रोटीन भी थी, कार्बोहाइड्रेट भी था, फैट्स भी था, विटामिन भी थे, मिनरल भी था, फाइबर भी था। वो उसमें क्या चीज़ नहीं थी भला बताओ। इन लोगों ने कदर ना की ना, तो इन लोगों ने कदर ना की तो अब देखें कि उनको फिर क्या हुआ, ज़िल्लत और रुसवाई मिलती रही। अब भी देखें हालत क्या है, वो ज़िल्लत रुसवाई होती है, हर वक्त डर खौफ रहता है उनको। और हम मुसलमान हैं, हम जब भी देखें ना दुनिया के अंदर जो भी कौम है ना, जब तक वो अपना मालिक जो है उसके साथ वफादार रही है, तो वो हर तरह की खुशी में रही है। हम लोग भी जब तक हम वफादार रहेंगे तो बेहतरी होगी। अब हमने देखें अगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को छोड़कर हम दूसरों की पैरवी करना शुरू कर दी है। मुसलमान मुल्क में जाकर देखें, किसी से भी पूछ लें सिवाय चंद लोगों के, सब से किसी से पूछें, हाँ जी, वो हर बंदा जो है ना वो दूसरे लोगों की जो है उनकी जो है वो क्या कहेगा, तारीफ़ करेगा। जो है ना वो दूसरे मज़हब को, दूसरे लोगों को, दूसरे रस्म व रिवाज को जो इस्लाम से आउट ले जाने वाले हैं, इस्लाम से बाहर ले जाने वाले हैं, उनकी तारीफ़ करेगा। इस्लाम को जो है ना वो कहेगा ये तो पुराना है, ये इस तरह है, इस्लाम से दूर रहने की कोशिश करेगा। और ये चीज़ें जो हैं ये नाशुक्री और नाफरमानी और कुरान पाक की आयत का मुकम्मल इनकार हो जाता है। और ईमान नाम मुसलमान रखे बंदा और अमाल ऐसे करे तो फिर ज़िल्लत और रुसवाई जो अब हो रही है तो फिर इस तरह होती रहेगी, फिर ये और ज़्यादा होगी। तो इसलिए जो है जो बंदा अल्लाह के दिए हुए पर इक्तफ़ा करे और उसी पर गुजारा करे, अल्लाह के दिए हुए पर खुश हो जाए, क़नाअत इख्तियार करे और सादगी इख्तियार करे और थोड़े पर गुजारा करके सब्र करे, तो अल्लाह ताला उसके लिए करम फरमाता है, उसी के लिए अल्लाह काफ़ी हो जाता है। और फिर दुनिया में भी जो उसको मिलता है उसके ऊपर वो शुक्रगुजार जब हो जाता है, तो फिर आखिरत में उसका बदला अल्लाह ताला इतना अजीम देगा कि जन्नत में वो कुछ मिलेगा बंदा
ایک ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا، اس کا سوچ تک نہیں کر سکتا۔ تو انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں سادگی عطا فرمائے، قناعت عطا فرمائے، صبر عطا فرمائے، اور تھوڑے پر جو دیا ہے اس نے اس پر شکر کر کے اپنے ہاں مقربین میں شامل فرمائے۔ آمین۔